اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمدللہ گزشتہ پروگرام میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے گفتگو شروع کر چکے تھے، اور اس حوالے سے ہم نے اہل کتاب کے طعام کے حوالے سے گفتگو کے بارے میں کچھ اہل طعام کی کتاب کے کھانے کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ پھر اسی کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا ذکر فرمایا۔ تو پہلے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی جاتی ہیں۔ اب وہ پاکیزہ چیزیں کون سی ان کا بیان آگے آ رہا ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور محسنہ عورتیں یعنی مومنہ پاک دامن عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، من قبلکم، جو تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کی پاک دامن عورتیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، محسنین، نکاح میں لاتے ہوئے، غیر مصافحین، صرف اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے زنا کرتے ہوئے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی آشنائی کرتے ہوئے کہ خفیہ طور پہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہو۔ تو یہ دونوں کی دونوں باتیں منع کر دیے، نہ تو اعلانیہ سے گناہ زنا کی بات کرے اور نہ ہی چوری چھپے ان سے یہ تعلقات قائم رکھے، بلکہ ان سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو نکاح کے ذریعے، مہر کے ذریعے تعلق قائم ہوگا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ بے شک شریعت مطہرہ کا یہ حکم بالکل واضح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت عطا فرمائی، لیکن اس پر فقہاء کرام نے احادیث طیبہ کی روشنی میں باقاعدہ یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر مسلمان دارالاسلام میں ہے اور وہاں پر رہتے ہوئے اگر کسی اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ بلا کراہت اس کے لیے جائز ہے، جبکہ دارالاسلام میں ہو اور اسلام کے احکام کا غلبہ ہو، صرف نام کا دارالاسلام نہ ہو۔ کیونکہ اس میں اصل وجہ یہ تھی کہ جب دارالاسلام میں ہر طرف احکام اسلامیہ پھیلے ہوئے ہیں تو وہ خاتون بھی جب مسلمان مرد کے نکاح میں آئے گی تو بیوی کے دل میں ظاہر سی بات ہے شوہر کے لیے جو عزت و اکرام احترام ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، اور اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق مرد حاکم ہوتا ہے، گھر پہ افسر ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے ماتحت انسان اپنے افسر سے متاثر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس سے رنگ میں ڈھلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت اس ماحول میں دی گئی تاکہ وہ عورتیں جو مسلمانوں کے نکاح میں آئیں گی وہ بھی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گی، اور اگر وہ اسلام کی طرف راغب نہ بھی ہوئی تو کم از کم ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کم سے کم مسلمان ہو جائیں گی، باپ کے دین پہ ہو جائیں گی۔ تو یہ خاص وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ، مسلمان خواتین کو اہل کتاب مردوں سے یا کسی اور دین کے آدمیوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ خاتون میاں سے متاثر ہوتی ہے اور پھر وہ اسی کے مذہب کو اپنا لے گی، یا کم سے کم اس کے بدن سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اس کے مذہب پہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورت کو نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں اجازت نہیں دی کہ وہ مسلمان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر سکے۔
پھر یہاں پر ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ اسلامی فلسفہ جس کے تحت اجازت دی گئی، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ مغربی ممالک میں تو وہاں پر شوہروں کی نہیں چلتی، عورتوں کی چلتی ہے۔ عورت جب چاہے شوہر سے جان چھڑا لے، جب چاہے شوہر کو قریب بلا لے، جب چاہے اس کو گرفتار کروا دے۔ یہ سارے کے سارے معاملات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سامنے کھلی ہوئی بات ہے۔ بلکہ نہایت واضح مثال ہمارے سامنے ایک سیاستدان کی موجود ہے کہ جس نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کی تھی، لیکن وہ عورت چلی گئی اسے چھوڑ کر، اور اس کے علاوہ 2 بچے پیدا ہوئے تو وہ بچوں کو بھی لے گئی، تو وہ بچے اسی یہودیہ کے مذہب پر ہیں، اسی مذہب پہ چل رہے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو اس معاملے میں فقہاء کرام نے یہی فرمایا کہ دارالاسلام ہے اور تو وہاں پہ اجازت ہے، ورنہ ویسے اگر نکاح کرتا ہے تو مکروہ ہے۔ پھر عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جو مسلمان یہاں سے ابراڈ جاتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں جا کے وہاں پہ نکاح کرتے ہیں، تو وہاں کی شریف عورتیں تو شاید کم ہی اس قسم کے تعلقات قائم کرتی ہیں۔ عام طور پہ جو آوارہ گھومنے والی خواتین ہوتی ہیں اور اس قسم کی عورتوں سے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے نکاح کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی جو بیان کردہ تعلیمات ہے اس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں۔ تو اب وہاں پر پاک دامن عورت کو تلاش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول سیکس فری سوسائٹی ہو چکا ہے اس وقت، تو مسلمانوں کو اس میں بھی غور کرنا چاہیے۔ بہرحال اگر بد کردار سے بھی نکاح کرتا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ پاک دامن عورت ہو، اور پھر وہ جو باتیں میں نے ذکر کی ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی بھی ایمان کا انکار کرے گا یعنی کفر اختیار کرے گا، تحقیق اس کے عمل جو ہے ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اگرچہ کہ یہ آیت طیبہ مطلق ہے، اس میں کافر بھی ایمان کا انکار کرتا ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مرتد کہلاتے ہیں، یعنی پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایمان سے پھر جاتے ہیں، تو وہ مرتد ہے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع کر دیے جاتے ہیں اور دنیا آخرت میں خسارے میں رہتے ہیں، جیسے کہ ہم مرتد کے حکم میں اس کو بیان کر چکے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں جو ابتداءً تو اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ جناب میں کسی کو مسلمان کر لوں گا، اپنے دین پہ لے آؤں گا، لیکن بعد میں چونکہ خود اپنے دین پہ پکے نہیں ہوتے، نہ ان کا تزکیہ ہوتا ہے، نہ دین کی تعلیمات ان کے پاس ہوتی ہے، تو دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ وہ خود لوگ بھی ان کے دین کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ پھر جو کوئی بھی ایمان لانے کے بعد اس کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو دنیا آخرت میں خسارے میں ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ چلو بعض لوگ ان کے کلمہ تو نہیں، ان کا دین تو اختیار نہیں کرتے، لیکن شراب نوشی، فسق و فجور میں پڑ جاتے ہیں، انہی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اب نماز کے آداب کے لیے وضو کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ وضو کے لیے کیا کیا کام ہمیں کرنے ہیں، کس طرح سے نماز کی ابتدا کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، ان 4 فرائض کا یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لو، اور چہرے کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے عادتاً بال جمنے سے لے کر اس کے تھوڑی تک کی جو جگہ ہے وہ ساری کی ساری چہرے میں آتی ہے، اور چوڑائی میں ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ سارا کا سارا چہرہ ہے۔ اور چہرے کو دھونے سے مراد یہ ہے کہ 3 دفعہ اس کو دھویا جائے، اور 3 دفعہ دھونے سے مراد یہ نہیں کہ 3 دفعہ پانی ڈال لیا جائے، 3 چلو بھر کے پانی ڈال لیا جائے تو 3 دفعہ دھل گیا، یہ نہیں ہے، بلکہ 3 دفعہ دھونے سے مراد یہ کہ 3 مرتبہ اس طرح سے دھویا جائے کہ ہر مرتبہ پورا کا پورا چہرہ جو ہے پانی سے تر ہو جائے، کم از کم ہر مقام سے پانی کے 2 قطرے گزر جائیں۔ یہ دھونے کی تعریف ہے جو میں نے ذکر کی ہے۔ جب بھی دھونے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فقہ اسلامی میں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس عضو سے کم 2 قطرے پانی کے گزر جائیں۔ فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، جس میں کوہنی بھی شامل ہے، یعنی الا بمانا مع ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور پھر اپنے سروں کا مسح کر لو۔ اب سروں کا مسح مطلق رکھا گیا، اور اس مطلق کی تقید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسح فرمایا تو وہ چوتھائی سر کا مسح فرض اس سے ثابت ہوتا ہے، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے احناف کے نزدیک۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ،
اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ تو یہاں پر ارجلکم الی الکعبین فرمایا گیا، تو بعض لوگوں نے اس سے مراد اس کو مسح پر ومسحوا پہ عطف کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کو کا مسح کر لو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پورے پاؤں دھوئے، اور بعض وہ لوگ کہ جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جو وضو میں دھلنے سے رہ گئی ہیں۔ تو یہ احادیث طیبہ بھی وضاحت کرتی ہے، قرآن کی وضاحت احادیث طیبہ سے ہوتی ہے، اور خود سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو وضو فرمایا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر کے دکھائی، اس کے اندر بھی آپ نے ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، ان پہ مسح نہیں فرمایا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، اپنے چوتھائی سر کا کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لینا، یعنی ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ تو یہ فرض ہیں 4، باقی اس کی سنتیں ہیں، آداب ہیں، مستحبات ہیں، تو اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں پہ چونکہ وقت کی قلت ہے تو اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، ورنہ ہمارا یہ ایک ایپیسوڈ صرف وضو کی تفصیل بتانے میں بھی پورا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی کئی ایپیسوڈ کی ضرورت ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم حالت جنبی میں ہو، یعنی تم پہ غسل فرض ہو، تو ایسی صورت میں تم پوری پاکی حاصل کر لو، خوب صاف ستھرے ہو جاؤ، یعنی اب اس کے لیے تمہیں پورا کا پورا غسل کرنا پڑے گا۔ اب وضو کے حوالے سے چند ایک بات میں ذکر کر دوں کہ وضو کا وہ اعلیٰ طریقہ ہے جو اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ملتا، اور آج اگر ہم دنیا کے تمام اقوام کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو منہ ہاتھ دھونے کا طریقہ نہیں آتا جس طریقے سے مسلمان اپنے منہ ہاتھ کو دھوتے ہیں۔ اور طبی نقطہ نظر سے سائنٹیفکلی وضو کے جو فوائد آج ظاہر ہوئے ہیں اس سے دنیا انگشت بدندہ ہے، حیران ہے کہ ایک یہ منہ ہاتھ دھونے کا طریقہ جو اسلام نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے کتنا عظیم طریقہ ہے، جو انسان کو کتنی بیماریوں سے بچا دیتا ہے، کتنی تکالیف سے بچا دیتا ہے۔ پھر اس کے روحانی ایفیکٹ تو بہت زیادہ ہے، اس کے روحانی اثرات کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح عرش الہی کی پرواز کے لیے جاتی ہے، اور جو وضو کیے بغیر سو جائے تو اس کو آسمان سے جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو بہت عظیم اس کے فائدے، حل مشکلات کے لیے بہت اہم ہے۔ بہرحال بڑا اس کا عظیم ثواب رکھا گیا ہے، گناہوں کو بخشوا دیتا ہے وضو، گناہ صغیرہ کو صاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ اب یہ تیمم کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جو کہ پیچھے بھی آ چکا ہے، تو اسی کو بیان کیا گیا یہاں پر حکمت کے ساتھ کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہے، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، مقاربت کی ہو جس سے تم پہ غسل فرض ہو گیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو اب اس کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم، ایک ضرب مٹی پہ مار کے اپنے چہروں کا مسح کر لو، اور چہرے سے مراد وہی ہے جو میں نے وضو کی تعریف میں بیان کیا، وایدیکم منہ، اور اسی پھر دوسری ضرب سے اسی مٹی سے تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک مسح کر لو۔ فرماتے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ جو اللہ نے تمہیں تیمم کی سہولت عطا فرمائی ہے، یہ جو وضو کی تمہیں سہولت عطا فرمائی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر وہ کو حرج یعنی تنگی پیدا فرمائے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ تمہیں خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ تو وضو کی کیا عظیم نعمت ہے، تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ اس کا پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جو لوگ وضو کرنے کے عادی ہیں تو وہ دانتوں کے امراض سے عموماً محفوظ رہتے ہیں، اور آج وہ اقوام جہاں پر وضو رائج نہیں ہے، آپ وہاں پر دیکھیں کہ دانتوں کی بیماریاں بہت زیادہ عام ہیں، پھر پاگل پن اور دیگر اس قسم کے نفسیاتی امراض لوگوں پہ بہت زیادہ طاری ہو جاتے ہیں، تو وہ سب کے سب اسی وجہ سے کہ وہ لوگ وضو نہیں جانتے، جبکہ مسلمانوں میں یہ بیماریاں، یہ تکالیف کم سے کم پائی جاتی ہیں، تو اس لیے وہاں پر یہ بیماریاں اس کی وضو کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔
فرمائے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب مسلمانوں سے خطاب ہے خاص طور پر، فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، وَمِيثَاقَهُ، اور اس سے کیے ہوئے عہد کو، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وہ عہد جب اس نے تم سے لیا تھا، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کو مانا۔ یہ کون سا عہد ہے؟ اس کے حوالے سے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عہد تو بیعت عقبہ میں لیا تھا کہ جب مدینہ منورہ سے انصار کی ایک جماعت 70 کے قریب آئے تھے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور عہد کیا تھا کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اس طرح سے جس طرح اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور دیگر شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کا ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا۔ اور پھر بیت الرضوان میں جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہوئی تھی تو اس میں بھی مسلمانوں نے یہ اسی قسم کے وعدے کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم یاد کر لو اس میثاق کو، وہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی تم پر۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ جو تم نے وعدے کیے تھے اسے پورا کرنا اچھے طریقے سے۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اب یہ وہی آیت طیبہ ہے جو اس سے پہلے سورۃ النساء میں آ چکی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم فرمایا، چند ایک الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کہ ایمان والو تم اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ۔ تو شہداء بالقسط یعنی انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حکم پر انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے قائم ہونے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ ہر حال میں تم عدل سے کام لو، عدل سے کام لو۔ اللہ کے حکم پر شہادت دینے سے مراد یہی ہے کہ جو اس نے تمہیں حکم دے دیا ہے تو تم اللہ کو گواہ جانتے ہوئے اس کے حکم پر عمل کرو۔ اب اس حکم پہ عمل کرنا اگرچہ کہ تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، کسی امیر کے خلاف ہو، کسی غریب کے خلاف ہو، تمہیں اس کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں انصاف پہ قائم رہنا ہے، عدل پہ قائم رہنا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا، اور کہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم عدل سے پھر جاؤ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں گواہی کے مقابلے پہ، گواہی پر انصاف کے ساتھ قائم ہونے کے مقابلے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم عدل سے نہ پھر جاؤ۔ اعدلوا، تم لوگ انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، تو یہ تقوی سے زیادہ نزدیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصاف کے ساتھ قائم ہو کر اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر، اس کے احکام پر گواہ بن جائیں۔ اور آج مسلمانوں میں اس بات کی کمی پائی جاتی ہے، ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ مسلمان جب اس شہادت پہ قائم تھے اور ہر بات میں اللہ کے حکم کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مد نظر رکھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پہ حکومت عطا فرمائی، دنیا کی سربراہی عطا فرمائی، دنیا کا امام بنایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہم تمہارے ہیں، یہ جہاں ہے کیا چیز، تمام لوح و قلم تمہارے ہو جائیں گے۔ تو بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ڈاکٹر اقبال نے، اور آیت طیبہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اے مسلمانوں تم اللہ کے حکم پہ قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں پر آج مسلمان امت کو اس بات کی شدید ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس حکم کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور لوگ وہ باتیں جو ان کی نفس کے لیے آسان ہیں، جس سے ان کا مطلب نکلتا ہے، تو وہاں پہ تو اللہ کے حوالے بھی دیتے ہیں، قرآن کے حوالے بھی دیتے ہیں، حدیث کے حوالے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ بات جو ان کے نفسوں کے خلاف جاتی ہے، ان کے اپنے چاہنے والوں کے خلاف جاتی ہے، اعزہ اقربا کے خلاف جاتی ہے، تو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ دین کے معاملے سے پہلے تہی کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ قیام نہیں ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
پھر اسی طرح بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ لوگ بنوا لیتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کو عام طور پر عربی زبان میں جو ہے یہ شہادت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ مریض کوئی شخص آفس سے چھٹیاں لیتا ہے، ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا لیتا ہے مریض ہونے کا، یا یہ کہ اس نے کوئی امتحان پاس نہیں کیا لیکن جعلی ڈگری اس کے لیے بنوا لیتا ہے، تو یہ اس قسم کے، یا ڈرائیونگ لائسنس بنوا لیتا ہے حالانکہ اس کو ڈرائیونگ نہیں پاس آئی، نہیں ڈرائیونگ آتی، ڈرائیونگ ٹیسٹ اس نے پاس نہیں کیا، یا کوئی غیر ملکی آ جاتا ہے وہ یہاں پہ پاکستان کا شناختی کارڈ بنوا لیتا ہے تو حالانکہ وہ پاکستانی نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام کرنا بھی انصاف کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے ان تمام کاموں کو چھوڑ دو، تمہیں انصاف پہ قائم ہونے کے لیے اپنے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے وہ بھی کر گزرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا واضح لفظوں میں فرمایا، جب چوری کا معاملہ پیش آیا اور لوگوں نے سفارش کی صورت کی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لو کان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی معاذ اللہ اس چوری میں تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ وہ عدل کے ساتھ قائم ہونا ہے، اور آج ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمان لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کی طرف اشارہ کر دیا، اے لوگوں جو تم انصاف پہ قائم ہو رہے ہو اور اپنے دنیاوی مفادات کو چھوڑ دیتے ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ تمہیں اس کے مفادات تمہیں دنیا میں ہی مل جائیں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ نیکی کریں گے تو جناب اس سے زیادہ ہمیں بہتر مل جائے گا، تو وہ ممکن ہے ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بلکہ اکثر ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، دنیا میں بندے کو اس کا اجر نہیں دیتا بلکہ دنیا میں اس کو اور صبر کا موقع دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو زیادہ سے زیادہ کمالات حاصل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے لہم مغفرۃ، ان کے لیے آخرت کا اجر بیان فرمایا کہ ان کے لیے ایک تو مغفرت ہوگی اور اجر عظیم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، تو وہ لوگ جہنم والے ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیں کہ جہنم ٹھکانہ ہے کفار کا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تمہارے خلاف۔ تو یہ اس واقعے کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال کیے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ یہودیوں کے قبیلے سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مقام پہ بٹھا دیا، اور ان لوگوں کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اوپر سے بھاری چٹان گرا دی جائے، تو معاذ اللہ آپ کو یہیں پہ شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع عطا فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کے وہاں سے اٹھ گئے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شہادت سے بچایا، وہاں پر صحابہ کرام کو شہید ہونے سے بچایا، تو یہ نعمت شکرانہ صرف صحابہ پہ نہیں بلکہ پوری امت کے لیے واجب ہے، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے ان سب پر واجب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے پھر ہمیں اور دین سکھایا اور ان کے ذریعے احکام سکھایا، اپنی رحمت کو ہم پہ بہت دیر تک جاری رکھا۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے کفار جو کچھ کر رہے ہیں تمہاری طرف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یعنی گھر پہ مہمان آیا ہے، اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے بجائے معاذ اللہ اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، معاذ اللہ اس کو بٹھا کے اوپر سے چٹان گرانے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ تو ان نفسیات انسان کی نفسیات ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ اس قسم کی برائی کرتا ہے تو انسان کے دل میں انتقام کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے،
یا یہ کہ انسان کم سے کم اپنی احتیاط کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ دشمن ہی نہیں رہیں گے تو پھر آئندہ یہ کر بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس جذبے کو بھی روکنے سے منع فرما دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ غلط کیا، وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ فرما لے۔ تو مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہی صحابہ کرام کی تعلیم ہے۔ بالکل بہت مشہور بات ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جس شخص نے شہید کیا، ابو لولو فیروز نے، یہ غلام تھا، اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا تم کیا کر رہے ہو، تو اس نے بتایا چکی بنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک چکی تیار کرو، تو اس نے کہا کہ میں ایسی چکی تیار کر کے دوں گا آپ ہمیشہ یاد کرو گے۔ تو اس وقت بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن اللہ پہ توکل تھا۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جس نے قتل کی دھمکی دے دی تو اب اس کے قتل کے در پہ ہو جائیں، اب اس کو کسی طرح سے پکڑوا دیں، کسی طرح سے پھنسا دیں، کیونکہ یہ ہمیں جائز نہیں ہے۔ صرف ایک اندازے سے ہم نے یہ کام معلوم کیا کہ وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ہمارے خلاف ہے۔ تو یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ پہ توکل کیا، اور بہرحال پھر اسی ظالم نے، بدبخت نے آپ کو شہید کیا۔ تو لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم پہ عمل کر کے ہمیشہ کے لیے سرخ رو ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں فرمایا اور مسلمانوں کو اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں تمام معاملات میں اللہ کا توکل چاہیے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔